السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے یہ شیطان کا بڑا پرانا طریقہ واردات ہے کہ جب یہ زہر دیتا ہے نا تو مٹھائی کے اندر یا اس طرح کی چیزوں میں دیتا ہے، پانچ چھ صحیح باتیں بیان کرواتا ہے، بیچ میں ایک اپنا ٹھوک دیتا ہے۔ جس طرح احمد بن حنبل کے ذریعے یہ فتویٰ اس طریقے سے آیا کہ حوض کوثر پر ایمان لانا ضروری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے اوپر، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس طرح کی باتیں کہا کہ بیچ میں کہا کہ ملک الموت کے روح قبض کرنے اور واپس پھر انہی جسموں کے اندر لوٹانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھا، پانچ چھ باتیں بالکل صحیح بتائی اور بیچ میں یہ ٹھونک دیا، قرآن کا انکار کرا کے ان کو مشرک بنا دیا۔ قبر پرستی کا جو زہر آج پھیلا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر ہر طرف، یہ قبر پرستی ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام کا ایک سمبل بن گئی ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ کوئی بندے دیکھیں کہ کوئی مزار ہے، ڈول ڈمکا ہو رہا ہے، وہاں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، چادر چڑھائے جا رہے ہیں، تو جو دوسرے غیر مذہب والے دیکھیں گے یہ مسلمان ہیں جی، یعنی یہ مسلمانی کا ایک لیبل بن گیا ہے۔ حالانکہ جو اصلی مسلمان ہیں، جو اصلی مومن ہیں، اللہ کے مومن، قرآن کے مومن، وہ اس طرح کی حرکت جہاں بھی دیکھیں گے نا کہ کسی مزار کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، کوئی بکرا ذبح کیا جائے، فوراً کہیں گے کہ یہ مشرک ہیں، یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، یہ مسلمان مشرک ہیں، اس کے ذہن میں یہ چیز آئے گی۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر یہ جو مزار پرستی ہے، گنبد پرستی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے، چادریں اسی وجہ سے چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے کہ بابا جی زندہ ہیں جی، ہم بابا جی کو نہیں دیکھ رہے، بابا جی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سارے اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ علی انجینئر ہو، تقی عثمانی ہو، طاہر القادری کا تو کہنا ہے کیا، وہ تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بول بیٹے بول، اب فرشتے آ گئے ہیں، اب یہ کرو، وہی جواب دو، اس طریقے سے ڈرامہ کرتا ہے پورا۔ اور طارق جمیل بھی اسی طریقے سے، سارے اسی قبر کی طرف اشارہ، توصیف الرحمان راشدی ہو یا جتنے یہ کاندلوی ہو، زکریہ کاندلوی تبلیغی نصاب والے، اور فضائل اعمال ہوں، سب کے اندر اسی قبر پرستی کا مواد موجود ہے، شرک موجود ہے۔ تو بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے اس اجرت کے معاملے میں بھی کہ عمر بن خطاب کی طرف صحیح باتیں جو ہیں وہ بھی منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ دنیا کو گویا نظام دیے، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیلوں کا نظام قائم کیا، اور یعنی اس طرح فوج باقاعدہ تیار کی اور سارا معاملہ کیا۔ بیچ میں یہ بھی ٹھونک دیا کہ انہوں نے اماموں کو تنخواہیں بھی دیں، مؤذنوں کو تنخواہیں بھی دیں۔ بالکل یہ جھوٹی بات ہے، یہ بات بیچ میں ملائی ہے تم لوگوں نے، بے ایمانو مولویو۔ عمر بن خطاب کبھی قرآن کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب نبی علیہ السلام کی باتیں موجود ہیں کہ مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، تو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجرت دینا شروع کر دیا تھا؟ کچھ تو خیال کرو۔ اصل میں جب یہ خود مشرک بن گئے، خود جب یہ حرام خور بن گئے، تو انہوں نے الزامات لگائے ہیں نیک لوگوں کے اوپر۔ جب یہ خود ان کے دماغوں کے اندر سجدہ تعظیمی آیا تو انہوں نے انبیاء کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے بھی کیا تھا جی، یعقوب علیہ السلام کے خاندان نے کیا تھا سجدہ تعظیمی۔ جب یہ خود نبی کے بندے بنے ہیں تو اشرف علی تھانوی نے فتویٰ دیا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، سورہ زمر میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہ قل یا عبادی، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے کہو اے میرے بندو، یعنی نبی کے بندے۔ اس طرح اس نے پھیر دیا اللہ کے بندوں کا رخ، نبی کی طرف پھیر دیا۔ یہ سارے اصل میں اس دین، وہ جو توحید کا دین ہے، اس توحید کو سن کے ان کے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں، کفر و شرک پھیلا رہے ہیں۔ حرام خوری ہے، سب سے بڑی حرام خوری یہ ہے۔ شراب بھی حرام ہے، دوسری چیزیں حرام ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے اجرت لینا دین کے اوپر، نماز پڑھنے کی اجرت لینا، اذان دینے کی اجرت لینا۔ اور اسی وجہ سے یہ مولویوں نے اس توحید کی دعوت کی مخالفت بھی کی ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اٹھی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیٹ کے اوپر بھی لات ماری ہے، ان کے دماغ کے اوپر بھی لات میری ہے، بے جان کا پھاڑا، کفر و شرک والا جو دماغ تھا اس کو بھی پھاڑا اس اللہ کے بندے نے، آپریشن کر دیا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے صحیح آپریشن کیا ہے، روحانی آپریشن ان کا کیا ہے، مذہبی آپریشن ان کا کیا ہے، کیونکہ آپریشن کرنے کا مزاج تھا ان کا، تو انہوں نے ان کے کفر و شرک کا بھی آپریشن کر دیا۔ اور پھر ان کے پیٹ کے اوپر بھی لات میری، جو پیٹ ان کی تون سے آگے بڑھی ہوئی تھی کھا کھا کے حرام، اس کے اوپر بھی لات ماری اس اللہ کے بندے نے کہ یہ بھی حرام خور ہے۔ دین کے اوپر اجرت لینا کسی طریقے سے بھی، چاہے وہ اذان کا معاملہ ہو، امامت کا معاملہ ہو، مدرسے میں پڑھانے کا معاملہ ہو، اس کی اجرت لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔
اور قرآن کی آیات کے ذریعے بھی، حدیث کے ذریعے بھی، اور پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی لائیں کہ انفیو تم کہتے ہو ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ یہ امام جو امامت پر اجرت لیتا ہے، یہ مؤذن جو اذان دینے کی اجرت لیتا ہے، وہ عالم دین جو فقہ اور قرآن یا دوسری چیزیں پڑھاتا ہے مدرسے کے اندر، وقت تو لگے گا، اس وقت کہ وہ پیسے نہ لے، اگر پیسے لیتا ہے تو ناجائز لیتا ہے، حرام خور ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بھائی۔